آج ہم نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کی محنت، کوشش، کاوش اور ان کی دعاؤں کے بعد سیرت ابراہیم علیہ السلام کا اہم ترین پہلو یعنی ان کی دعوت کا مرکز، ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ، وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَوَصَّى، واو کا مطلب اور وصّا یوصّی کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، اور وصیت کی بہا اسی چیز کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اس بات کی وصیت کی۔ پیچھے ہم دعاؤں کے اندر ان کی توحید کا سبق پڑھ کر آئے ہیں، اور اسی طرح سے فرما برداری جس طرح سے انہوں نے خود کی، ایسے ہی فرما برداری کرنے کی اپنی اولاد کو بھی انہوں نے تلقین کی، ان کو بھی اس کی تعلیم دی کہ جیسے میں فرما برداری کر رہا ہوں۔ اور ان کی فرما برداری کا کیا عالم تھا کہ جب بھی اللہ نے ان کے لیے کہا اسلم، تو کیا کہا انہوں نے؟ اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، جھک گیا۔ تو اسی بات کی وصیت انہوں نے اپنی اولاد کو بھی کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی کی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ یا بنیّ، اور انہوں کا کہنا کیا تھا؟ یا بنیّ، اے میرے بیٹوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ لکم، اصطفیٰ کل میں نے آپ کو بتایا تھا اسی سے لفظ مصطفیٰ بھی ہے، اور مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا۔ اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے۔ کون سا دین؟ توحید والا ہے جی، جس کے اندر توحید ہے، ہر قسم کی شرک سے پاک جو دین ہے وہ تمہارے لیے چن لیا۔ فلا تموتن، پس نہ مرنا تم، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم ہو مسلمون فرما بردار، یعنی تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ فرما بردار، یعنی فرما برداری کی حالت میں اگر موت آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر فرما برداری نہیں ہے تو بھائیو پھر موت بھی نہ آئے، یعنی اس سے اس کے آگے پھر انشاءاللہ تشریح ہم دیکھیں گے۔ ام کنتم، یا تھے تم، شہداء حاضر، اذ جب، حاضر ہوئی، آئی، یعقوب الموت، یعقوب کے پاس موت، یعنی کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب پر موت پیش آئی؟ یہ بنی اسرائیل کو اور یہود و نصارہ جو اس وقت موجود تھے ان کو خطاب کیا گیا ہے، ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اذ قال، کیونکہ وہ جتنے بھی خرابیاں، برائیاں اور جتنی بھی وہ تھی، ان سب کی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ کہتے تھے ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہمارے دین کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جو ہے ان کی خام خیالی کا اور ان کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تھے تم اس وقت حاضر، یا اذ حضر یعقوب الموت، جب موت پیش آئی یعقوب علیہ السلام پر۔ تو اس سے پتہ چلا انبیاء کو بھی موت آتی ہے، انبیاء کو بھی، یعنی موت سے کوئی مبرہ نہیں۔ اذ قال، جب کہا انہوں نے، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی، میرے بعد، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیونکہ ان کو زیادہ فکر تھی اپنی اولاد کی آخرت کی، اپنی اولاد کی آخرت کی ان کو فکر تھی، اور ہمیں کس کی فکر ہوتی ہے؟ ہمیں ان کی دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مرتے وقت یعنی اپنے آخری وقت کے اندر اپنے بیٹوں سے کو جس بات کی نصیحت کی، وصیت کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو آگے جو لائق فائق بچے تھے جن کی تربیت ہوئی تھی انہوں نے ایسا جواب دیا جس سے باپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالو، کہا انہوں نے، نعبد،
ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی، خود ساختہ معبودوں کی نہیں، بلکہ جس کو تو پوجتا رہا ہے، جس کی عبادت تو کرتا رہا ہے، جس کی تعلیم تو نے ہمیں دی ہے، الہ کا و الہ آبائک، تیرے معبود کی اور تیرے باپ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جن کی عبادت کرتے رہے ہیں ان کے معبود کی، الہ واحدہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا شاید الگ الگ کوئی رب تھا، ہے جی۔ دیکھیں نا کتنی ایکوریٹ بات کی اللہ رب العالمین نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ نسل کس قدر توحید والی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے معبود کی بات کریں گے، اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان سب کے الگ الگ معبود ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی تخصیص بھی کر دی، الہ واحدہ، جو سب کا ایک ہی رب ہے، الہ واحدہ، ان سب کا رب کیا تھا؟ ایک ہی تھا، الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ، اور ہم لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، ہم نے اور کسی کی فرما برداری کہا نہیں مانی۔ تلک امت، یہ تھی امت، تلک اس میں اشارہ ہے، امت، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق وہ گزر چکی، تحقیق جو گزر چکی، جو تم ان کا کریکٹر بیان کرتے ہو، جو ان کے اعمال تم بیان کرتے ہو، وہ تو بغیر سند کے ایسے ہی جناب، یعنی انہوں نے وہ کام کیے نہیں ہیں تو ان کے ذمہ لگا رہے ہو۔ فرمایا ان کے تو کریکٹر بالکل صاف شفاف تھے، ان کے جو اعمال تھے بالکل صاف ستھرے تھے، توحید والے ان کے عقائد تھے۔ تلک امت، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا، ان کے لیے ہے، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا۔ اگر بالفرض کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ان کے اعمال ان کے سپرد، انہوں نے اس کا حساب دینا ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، مَا كَسَبْتُمْ، وہ ہے جو تم کماتے ہو، جو تم کماتے ہو۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، مَا كَسَبْتُمْ، وہ ہے جو تم کماتے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ سوال کیے جاؤ گے تم، عَمَّا، ان چیزوں کے متعلق، کانوا تھے، یعملون، جو وہ عمل کرتے، جو وہ عمل کرتے تھے، ان کا حساب تم نے نہیں دینا، اور تمہارا حساب انہوں نے نہیں دینا۔ ہر بندے نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو بھائیو بالکل صاف ستھری باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر کی ہیں۔ دوبارہ سے ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی فرما برداری کی، یعنی فرما برداری بریکٹ میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے فرما برداری انہوں نے خود کی، ایسے ہی فرما برداری کی تلقین انہوں نے کس کو کی؟ اپنی اولاد کو کی، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، یا بنیّا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ام کنتم، کیا تھے تم، شہداء، حاضر، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت پیش آئی یعقوب علیہ السلام کو، اذ قال، جب کہا انہوں نے، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی، میرے بعد، میرے سامنے تو تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو، راہ راست پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، لیکن میرے بعد کیا بنے گا تمہارا، ذرا سوچ سمجھ کر بتاؤ۔ قالوا، کہا انہوں نے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کہ الہ کی، معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق وہ گزر چکی، تحقیق گزر چکی، وہ صحیح راستے پر تھے، اور ان کا جو انہوں نے اعمال کیا اب تمہیں ان کا فائدہ نہیں ہونے والا، کیوں؟ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، یعنی تمہیں نہیں پوچھا جائے گا، اما، اس چیز کے بارے میں، کانو، تھے وہ، یعملون، جو عمل کرتے، جو وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہ پوچھا جائے۔ محترم بھائیو،
سب سے پہلی بات تو یہاں پر کہ اپنی اولاد کو، آل اولاد کو وصیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نزدیک جو وصیتیں عام طور پر چلتی ہیں نا، وہ بڑی اوٹ پٹانگ سی وصیتیں مثلا زیادہ تر ہماری وصیتیں دنیا داری کے بارے میں ہوتی ہیں۔ کس کے بارے میں ہوتی ہیں؟ دنیا داری، کہ میں مر بھی جانا تو فلانے نو تسی جناب بوئے نہیں وڑن دینا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مرتے وقت بھی ہم نفرتوں کا وہ بیج بو کر جاتے ہیں کہ انہوں نے بوئے نہیں وڑن دینا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے محترم بھائیوں، اگر کوئی کیس ویس چل رہا ہے، کوئی لینے دینے کا کوئی مسئلہ ہے، تو کیا ہے، انہوں نے 1 انچ نہیں دینی، مر جائے انہوں نے 1 انچ نہیں دینی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ وصیتیں ہوتی ہیں۔ اب فرق دیکھ لیں محترم بھائی کہ وصیتیں کیا ہیں جی، وصیتیں کون سی کارآمد ہے؟ یہ والی وصیتیں کامیاب ہیں، کارآمد ہے، یا وہ والی جس سے انسانوں کی آخرت بدلے، آل اولاد کی آخرت درست ہو؟ محترم بھائیو، تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل وصیت نصیحت کون سی کرنی چاہیے؟ جس سے دنیا کے اندر بھی بھلائی ملے اور آخرت میں، اور اگر دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو لینے دو، آخرت ٹھیک ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ تو وصیت نصیحت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو 3 دن نہ گزرے مگر وہ وصیت کر کے رکھے، مگر وہ کیا کر کے رکھے؟ وصیت کر کے رکھے۔ اس کا ایک تو بڑا فائدہ یہ تھا کہ بندے کو اپنی موت یاد رہتی ہے، اپنی موت کیا رہتی ہے؟ یاد رہتی ہے۔ تو 3 دن کسی شخص پر نہ گزرے مگر اس کی وصیت ہونی چاہیے، وصیت وہ کر کے رکھے، سب کو بتا کر رکھے۔ اور دوسرے نمبر پر محترم بھائیوں، اولاد کے لیے وہ وصیت کرنا، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی دینی تربیت، اور ان کو یہ وعدے معاہدے لینا کہ نماز نہیں چھوڑنی میرے بعد، ہے جی، قرآن مجید جو ہے اس کو دل سے لگا کے رکھنا ہے، سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور فلاں جو کام میں کرتا ہوں، نیکی کا کام، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کی کہہ لے کہ وہ کفالت کر رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو وہ کر رہا ہے، اس کی وصیت کر کے جائیں تاکہ اس کے بعد وہ کام چلتا رہے اور اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہے۔ اس کے بعد محترم بھائیو، الدین جو لفظ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، الدین سے مراد اسلام ہے۔ دین سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو پچھلی آیت میں کسی دین کو اختیار کرنے کا ذکر بھی پیچھے ملا ہے، اور مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی کے لیے ممکن ہوگا، یاد رکھیں، یعنی فرما برداری کی حالت میں فوت ہونا اسی کے لیے ممکن ہوگا جس کی سابقہ زندگی بھی فرما برداری میں گزری ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ سابقہ زندگی جس کی فرما برداری میں گزری ہوگی، اور جب بندہ ہر وقت مسلم اور تابع فرمان رہنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کہیں غلطی خطا کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، انتظار نہیں کرتا کہ چلیں کر لیں گے، یعنی یہ بعد میں کر لیں گے، نہیں، فوراً توبہ کرتا ہے، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنی اور اپنی اولاد کی یہی فکر کھائے رہتی تھی کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، فرما برداری کی حالت میں خاتمہ ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں، اپنی اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، اور کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، صحیح بخاری میں، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جیسا بندے کا خاتمہ ہوگا ویسا ہی اس کا کیا ہوگا؟ انجام ہوگا۔ تو یا یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہمیں قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر ملتی ہے، وہ دعا کرتے تھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیکوکاروں کے اندر شامل فرمانا۔ تو یہ بھائیو کیا خیال ہے، میں نے اور آپ نے بھی کبھی یہ دعا کی ہے؟ یہ دعا تو کرتے ہیں، میں نے اکثر، میں ابھی گھر سے جب ہو کر آیا تو بہت سارے رشتہ داروں کے ساتھ، چونکہ ہمارا شادیوں کا فنکشن وغیرہ تھا تو اس میں سارے رشتہ دار وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو اکثر بوڑھی عورتوں کو، بوڑھے مردوں کو یہ تو میں نے کہتے سنا کہ دعا کر پتر کہ اسی چل دے ہاتھ پیر ٹر جائیے، چل دے ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہوئیے، یہ دعا تو میں نے ان سے، یعنی یہ اپیل تو کرتے دیکھا، لیکن یہ اپیل میں نے کسی کو نہیں کرتے دیکھا کہ کسی نے کہا کہ اے دعا کر کے اسی نہ فرما برداری دی حالت چلا کنٹرول دی، یعنی فکر ہمیں کس بات کی ہے؟ تو بھائیو توفنی مسلما، یہ دعاؤں میں شامل کر لیں، یا اللہ ہمیں فرما برداری کی حالت میں موت دے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے جس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، جس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں، توجہ ہی کوئی نہیں ہماری،
तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, या अल्लाह हमें फर्माबरदारी की हालत में मौत तो आनी है, इससे बच तो कोई नहीं सकता। तो भाइयों क्या ख्याल है कि हम अपनी मौत वो तलब करें, वो मांगे जो अंबिया की ख्वाहिश थी कि अल्लाह हमें फर्माबरदारी की हालत में मौत दे दे, वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और हमें क़यामत के दिन नेकोकार लोगों के अंदर शामिल फरमा। तो भाइयों ये दुआ ज़रूर किया करें, ये इब्राहिमी सुन्नत भी है और इस तरह से अंबिया की सुन्नत चली आ रही है। तो ये बात एक और भी समझने वाली है कि मौत के वक़्त बंदे का फर्मा बरदार होना, मुसलमान होना, ये बंदे के इख्तियार में नहीं है, ये बंदे के इख्तियार में नहीं, ये सरासर मेरे मालिक का इख्तियार है, अल्लाह का इख्तियार है। मगर अल्लाह की सुन्नत यही है कि जो बंदे का दिली लगाव होता है ना, जो बंदे का दिली लगाव होता है, अल्लाह ताला उसके साथ वही मामला करता है। ऐसा कतन नहीं है कि बंदे का दिली लगाव तो था फर्मा बरदारों वाला और उसकी कोशिश भी थी, लेकिन अल्लाह ताला फाड़ के जनाब जहन्नम में पा दे, ऐसा नहीं है। जो उसका दिली लगाव था, जिसका वो हम प्याला हमन वाला रहता था, मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला फिर उसी रास्ते पर चलने की उसको तौफीक भी अता कर देता है। और अगर तौफीक वैसे भी तौफीक अता फरमाता है, और साथ साथ अल्लाह ने हमें भी पाबंद किया है, हमें भी पाबंद किया है कि लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने करीबुल मर्ग लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन करो। करीबुल मर्ग लोगों को यानी जो सकरात में पहुंचे हुए हैं, सकरात समझते हैं ना, जान कुंडी का जो आलम है, उसमें उनको क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, ताकि उनकी जुबान से कलमा जारी हो जाए और वो जो है अपने आखिरी वक्त में ये कलमा पढ़ के कामयाब हो जाए। बाज़ लोग बंदे सोचते हैं कि भाई ये जो सारी जिंदगी का मामला पीछे गुजर चुका, अब ये कलमा पढ़ने से बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो भाइयों याद रखें, ये भी अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, ये भी अल्लाह ताला की क्या है, सुन्नत है, तरीका है कि उस वक्त शैतान जो है अपने सारे लश्करों को लेकर इंसान के सामने बैठा होता है और उसकी कोशिश होती है कि वो मरते वक्त भी किसी को कलमा पढ़ने ना दे, सारे लश्करों को लेकर बैठा होता है। तो अहले ईमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई की मदद पर लगा दिया, अपने भाई की मदद पर लगा दिया कि तुम कोशिश करके ला इलाहा इल्लल्लाह उसको पढ़वा दो, और अगर ये पढ़ने में कामयाब हो गया तो गोया अपने जिंदगी के आखिरी मरहले में शैतान से जंग जीत जाएगा, शैतान से जंग जीत जाएगा। लिहाजा कोशिश करके इससे कलमा कहलवा लो। लेकिन हमने उल्टी काम शुरू कर दिया, उस वक्त जो है वो जनाब कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं और बाद में जनाब पूरी कब्र तक जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहते हैं। कोई समझ आ रही बात की भी है नी? बाद में स्पीकरों पर अब तो शुरू हो गया है नी, स्पीकरों पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहते हैं, मंजी उठा रहे हैं तब ला इलाहा। भाई लक्किनू मौताकुम, अपने करीबुल मर्ग लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। उस वक्त हम कोशिश कोई नहीं करते, बाद में जो है वो जनियां लगाते रहते हैं, तो क्या फायदा भाई। तो हमें हदीस के मुताबिक जो तरीकाकार है उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाइयों अपने मुर्दों को, मरने वालों को, करीबुल मर्ग लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करना, ताकि अगर उनसे कोई कमी कुताही की वजह से कलमा जारी नहीं हो रहा तो हमारी इस तलकीन से उनकी जुबान पर कलमा जारी हो जाए और वो आखिरी वक्त में शैतान से जंग जीत जाए। और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए, हमारी अपनी ज़ात के हद तक भी और दूसरों के लिए भी हमें इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वाला बनाए। आगे मुहतरम भाइयों फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत। इन आयात में भी यानी आयत नंबर 133 और 134 के अंदर भी यही बात इरशाद फरमाई है। यहूद व नसारा और मुशरिकीन मक्का की तरदीद है कि जो अपने आप को इब्राहिमी दीन पर और उनकी औलाद की तरफ मंसूब करते हुए बड़े खुश फहमी के अंदर मुतला थे कि जनाब हमारा जो है हम बिल्कुल राइट जा रहे हैं, बल्कि वो कभी कभी तो इतने बड़े ज़ोम के अंदर मुबतला हो जाते थे, कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, नसारा कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नसारा है, और मुशरिकीन कहते थे कि जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बुत परस्ती करते थे। यानी इस कदर ज़ुल्म के अंदर मुब्तला थे कि इब्राहिम, याकूब अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया की तरफ इन अपने सारे अकायद की निस्बत कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आगे भी आ रहा है कि देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहूदियत तो बाद में बनी, नसरानियत क्या है बाद में बनी। अब ये जो फिरके हमने इस वक्त बनाए हुए हैं, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई फलां है, कोई फलां है, मुहतरम भाइयों क्या ख्याल है ये नबवी दौर के अंदर थे या ये वहां की इजाद है?
یہ میڈ ان انڈیا پاکستان چیزیں محترم بھائیوں ہم نے اس کے اوپر لگا کر چشمہ کر کے اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم پورے دین کے اوپر ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم رائٹ ہیں، جنتی ہیں تو ہم اہل سنت ہیں۔ تو بھائیوں یہی خرابیاں ان کے اندر ہی پائی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب کی تردید کی، فرمایا کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو، ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو، اور ان کا دین تو اسلام تھا جس میں توحید ہے اور اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہود کو مزید تنبیہ کر دی کہ انبیاء اور صلحاء کی طرف اپنی نسبت کر کے تم مغرور نہ ہو، یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے، نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے، اور ان کے اعمال جو وہ کر گئے ہیں وہ ان کے ساتھ چلے گئے، اور جو تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ اور پچھلی کلاس میں بھی شاید میں نے یہ بات کی تھی بھائیو، ہم جب دنیا سے جائیں گے ہمارے گھر والے ہماری قبر کو تو باہر سے ڈیزائن اس کا اچھا کر سکتے ہیں، سنگ مرمر لگا سکتے ہیں، لیکن قبر کا اندر کا جو ماحول ہے وہ اس کو درست نہیں کر سکتے۔ اس کو درست کریں گے تو میرے اور آپ کے اعمال کریں گے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں تاکہ قبر کا اندرونی ماحول اچھا ہو جائے۔ آج یہاں پر سردی لگے ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں، گرمی لگے اس کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن زمین کے نیچے محترم بھائیو یہ بندوبست بھی ہم نے ہی کرنا ہے، کسی اور نے کر کے دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ابراہیمی منہج پر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آل اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت تو شہادت اور ایمان کی موت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔